زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اور تعلیمی سال کی شروعات کے بعد آج ایک طویل عرصے کے بعد تقریباً 1.5 ماہ کے بعد مجھے پھر سے ہفتہ واری درس حدیث شروع کرنے کا موقع ملا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ مسلسل کئی سالوں سے، میرے خیال میں تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اور غالباً یہ 10واں سال جاری ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی ابتدا سے بالکل شروعات سے مسجد محبوب سبحانی میں ہفتہ واری درس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کل سے میں یومیہ 5 سے 10 منٹ کا بعد نماز عشاء درس قرآن بھی پھر سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اور اب تک میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلاۃ، باب السجود و فضلہ تک 894 تقریباً احادیث کریمہ کا درس ہو چکا ہے، جن میں میں نے مقرر حدیثوں کو چھوڑا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کتاب الصلاۃ باب السجود و فضلہ حدیث نمبر 895 ہے۔ ماہ رمضان کے آمد سے پہلے جو آخری درس حدیث ہوا ہے، اس میں اس حدیث پاک کا ضمناً ذکر ہو چکا ہے، اور اس درس حدیث میں نے چند باتیں بیان کر دی ہیں۔ چونکہ گفتگو شاید مکمل نہیں ہو سکی تھی، آج میں پھر سے اس کو یعنی اس حدیث پاک کو پیش کروں گا اور اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ مزید اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا ادارہ بحمد اللہ تعالی طالبان علوم نبویہ کے گلدستوں سے مہک رہا ہے۔ آج جبکہ یو پی کے بہت سے مدارس، مہاراشٹر کے بہت سے مدارس ایک ایک بچے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، اور ان کو بچے میسر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ہفتے کے اندر ہمارے ادارے میں 300 سے زائد بچے داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ عظیم الشان صحابی ہیں اور ان سے ہزاروں حدیثیں مروی ہیں۔ اور ان کے نام میں بڑا شدید اختلاف ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے شروع ہی میں ان کے نام کے حوالے سے بہت کچھ روایتیں بیان کی گئی ہیں، اور میں نے کئی بار اس کی وضاحت بھی کی ہے، مگر آج چونکہ بہت سے طلبہ جدید ہیں، نئے ہیں، ان کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں
ان کا نام جو راجح قول کے مطابق ہے وہ یہ ہے عبد الرحمن، نام عبد الرحمن ہے، باپ کا نام صخر ہے، عبد الرحمن ابن صخر۔ حریرہ حرتن کی تصغیر ہے، حرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں اور حریرہ کا معنی ہے بلی کا بچہ۔ چونکہ یہ عبد الرحمن بلی کے بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں اس طور پر آئے کہ ان کی جبے کی آستین میں یعنی یہاں پر بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بلی سے محبت فرماتے تھے، اس کو گود میں اٹھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی کے بچے سے محبت کرنے والے، یہ ابو ہریرہ کا معنی ہے۔ تب سے یہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کو ابو ہریرہ کہیں، عبد الرحمن نہ کہیں۔ جو نام حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا وہ نام ایسا مشہور ہوا کہ ان کا نام ہی مکمل گم ہو گیا، اور آج ان کے نام کے بارے میں اور ان کے باپ کے نام کے بارے میں 30 سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال راجے یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ غیب کی خبر ہے جو حدیث پاک میں گفتگو آ رہی ہے، اس میں حضور نے غیب کی خبر دی ہے۔ اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلتی امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب آدم کا بیٹا ابن آدم یعنی انسان، اور یہاں مراد مسلمان، آدم کے جب مسلمان بیٹے آیت سجدہ پڑھتے ہیں، قرآن مقدس میں 14 آیت کریمہ وہ ہیں جن کو آیت سجود سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن کو پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ 14 مقامات قرآن مقدس میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا یعنی مسلمان جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ ریز ہوتے ہیں، اعتزل الشیطان یبکی، تو اس کے پاس جو شیطان موجود ہوتا ہے اسے بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، وہ روتے ہوئے سائیڈ میں ہو جاتا ہے، کنارے ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر میں اپنی اردو زبان میں کہوں تو ایک گوشے میں جا کر وہ بھوں بھوں رونا شروع کر دیتا ہے، اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے تو انسان روتا ہے، جب اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتا تو روتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، بسا اوقات آواز بلند ہو جاتی اور بسا اوقات دہاڑے مار مار کے انسان روتا ہے۔ رونے کے مختلف انداز ہیں۔ شیطان کو بھی جب شدت کی تکلیف پہنچتی ہے تو شیطان بھی روتا ہے، بے تحاشا روتا ہے۔ اعتزلہ کا معنی کنارہ کش ہونا، کنارے ہو جانا۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ معتزلہ اور فرقۃ المعتزلہ، یعنی مسلمانوں کے طریقے سے الگ تھلگ ہو جانے والی جماعت، الگ تھلگ ہو جانے والی ٹیم۔ تو معتزلہ بھی اعتزلہ سے ہی بنا ہے، اعتزال مصدر ہے، اعتزلہ فعل ماضی ہے، اور وہ فرقہ ختم ہو گیا۔ آج اس فرقے کے کچھ عقائد وہابیہ یعنی وہابیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے، وہابی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا غیر مقلد کہتے ہیں، مختلف پینترے بدلتے ہیں، جہاں جیسا موسم ہوتا ہے ویسے لباس پہن لیتے ہیں، تھالی کے بینگن ہیں وہ۔ شیطان روتے ہوئے کنارہ کش ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، روتا ہے۔ جب انسان مسلمان قرآن مقدس کی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے روتے ہوئے۔ یقول، یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ویلتنی، یا ویلتی، آئے میری ہلاکت، میری تباہی، میرے لیے افسوس، میرا حزن و ملال، میرا رنج و غم، ہائے تباہی، ہائے ہلاکت، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔
یعنی اے میری تباہی تو آ جا، یہ میرے تباہ ہونے کا وقت ہے، اے میرے رنج و غم حاضر ہو جا، یہی وقت ہے حاضر ہونے کا، اے میری تکلیفیں، اے میری مشقتیں حاضر ہو جاؤ، یہی حاضر ہونے کا وقت ہے، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں، مصیبت زدہ ہوں، اے میری ہلاکت حاضر ہو جا۔ ہائے افسوس، اس کا ترجمہ کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، مثلا ابھی عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، سجدے کیے تو شیطان تو موجود تھا، وسوسے ڈال رہا تھا، طرح طرح کی باتیں یاد دلا رہا تھا، طرح طرح کے خیالات انڈیل رہا تھا، منتقل کر رہا تھا میموری میں۔ تو اب فرض نمازوں کے سجدے ہوتے ہیں یا دیگر نمازوں کے سجدے ہوتے ہیں، شیطان تو موجود رہتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب انسان قرآن مقدس کی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو شیطان جو کنارے ہو جاتا ہے؟ تو کیا وہ سجدہ اس سے زیادہ دمدار ہے کیا؟ جب انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کو چھوڑ کر کنارے سائیڈ میں کہیں چلا جاتا ہے، روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، آنسو پوچھتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے۔ اور جب نماز کا سجدہ کرتا ہے تو شیطان حاضر رہتا ہے، وہ نہیں جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان پادتے ہوئے ریا خارج سے بھاگتا ہے، اس پر روایتیں موجود ہیں، میں نے اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ شیطان تو نماز پڑھتا تھا، مردود اور خبیث ہونے سے پہلے وہ نمازیں پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا، خوب نمازوں میں سجدے کرتا تھا، اتنے سجدے کرتا تھا کہ جنات ہو کر بھی وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، گویا کہ وہ فرشتہ تھا، حالانکہ فرشتہ تھا نہیں۔ عبادت کرتے 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 فرشتوں میں گم ہو گیا تھا، اتنی اس نے عبادتیں کی تھی۔ تو وہ تو نماز والا سجدہ کرتا ہی کرتا تھا، مگر الگ سے اسپیشلی سجدہ کرنے کا جب اللہ نے اس کو حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، اس میں نور محمدی پتلے میں داخل کیا گیا اور نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، اور اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اور تمام فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ایک اسپیشلی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اسی طریقے سے نماز میں سجدہ کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا، پھر آیات سجدہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کے وقت پھر اسپیشلی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو چونکہ وہ خود نمازیں پڑھتا تھا، اس لیے جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے شیطان حاضر رہتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب اسپیشلی سجدہ کرنے جاتا ہے تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، اس کو پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے، پورا منظر یاد آ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو، پھر وہ بھول گیا ہو، اور وہ حادثہ بڑا خطرناک ہو، تکلیف دہ ہو، اور پھر کبھی کسی موقع پر اس کو وہ حادثہ یاد آ جائے تو سارا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، رونے بھی لگے گا، سمجھے آپ؟ اس کو تکلیف محسوس ہوگی، دقت محسوس ہوگی۔ یہاں بھی یہی منظر ہے، جب بندہ مومن قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ بندگی پیش کرتا ہے تو اس کو شیطان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسپیشلی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی تھی چھین لی گئی، جنت سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور سارے مذلت میں ڈال دیا گیا، ذلیل کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا، خبیث بنا دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا۔ وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ روتا ہے، اور جب انسان روتا ہے تو کہیں گوشے میں، کونے میں چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے، انسان رونے کے لیے کونا تلاش کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے کنارے سائیڈ میں چلا جاتا ہے، خوب روتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے۔ اب یہاں سے کئی باتیں معلوم ہوگی، شیطان انسان کا کٹر دشمن کیوں ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن مقدس میں بے شک شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اور ایسا ویسا دشمن نہیں، مبین کھلا ہوا دشمن، کٹر دشمن، دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ تو اللہ کی نگرانی کرنے والے اور ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، جن کو حافظہ فرشتے کہا جاتا ہے، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ورنہ شیطان ہمیں پھاڑ کے کنارے لگا دے، اٹھا کر سمندروں میں پھینک دے، اٹھا کر جنگلوں میں لے کے جا کے ڈال دیں، درندے ہمیں کھا جائیں۔ شیطانوں سے اللہ کے حفاظت کرنے والے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ذات دیکھو بھی میں کو کیا ہو گیا، لگ رہا ہے یہاں بھی شیطان داخل ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا
مولانا محمد مبارک اسم، کیونکہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی کچھ پن کر رہا ہوگا تاکہ لوگ ہماری باتیں سن نہ سکیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، انسان کا دشمن شیطان کیوں ہے؟ ایک بات بتائیے، آپ کے پاس کوئی نعمت ہو جس کو آپ بہت چاہتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، بہت زیادہ، جان سے زیادہ مزے لے رہے ہو نعمتوں کے آپ، اور پھر کوئی دوسرا شخص آپ سے وہ نعمت چھین لے، آپ کو محروم کر دے، یا وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی بنیاد پر آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں، تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کا کوئی نرم گوشہ بھی ہوگا؟ نہیں، آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا، یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں نعمتوں سے محروم ہو گیا، نعمتیں چھین لی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کیا فرشتوں نے، شیطان نے نہیں کیا، تو اس کو نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، چھین لی گئی نعمتیں۔ کیونکہ نعمتیں چھیننے کا سبب کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حالانکہ شرارت اسی نے کی تھی، نہ یہ انکار کرتا نہ اس کو محروم کیا جاتا، مگر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تھا، جس کی وجہ سے یہ مردود بارگاہ الہی ہوا، اللہ کی بارگاہ کا مردود ہوا، تو اس وجہ سے اس نے دشمنی مول لے لی حضرت آدم سے بھی اور حضرت آدم کی تمام اولاد سے بھی، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا دشمن ہے یہ۔ بہرحال تو وہ روتے ہوئے کنارے سائڈ میں چلا جاتا ہے، یقول، وہ کہتا ہے۔ یہاں میں طالبان علوم نبویہ اپنے بچوں کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ترکیب میں حالان متداخلان اور حالان مترادفان پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا؟ کسی نے پڑھا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا دی تمام طلبہ میں، جدید طلبہ بہت سے ہیں، قدیم طلبہ بھی اس میں کچھ ہیں جو بھی گھر سے بہت سے بچے آئے نہیں ہیں۔ حالان متداخلان اور حالان مترادفان کسی نے نہیں پڑھا ہے؟ شرح تہذیب جو جماعت ثالثہ میں چلتی ہے اس کے اندر اس کی گفتگو موجود ہے، ابھی اس کے مقام پر امداد اللبیب پڑھائی جاتی ہے، شرح تہذیب۔ حالان متداخلان، دیکھیں ایک ذوالحال ہو، اس کے بعد اسی ذوالحال کے دو حال ہوں، تو دونوں حال کیا ہوتے ہیں؟ حالان مترادفان ہوتے ہیں۔ لگ رہا ہے حفظ کے بچے زیادہ ہیں، مولوی کلاس کے بچے نہیں کیا اس میں؟ ایک ذوالحال، اس کے بعد دو اس کے حال، تو ان دونوں حالوں کو حالان مترادفان کہا جاتا ہے۔ ایک ذوالحال ہو، اس کا ایک حال ہو، اس حال کے اندر پھر ضمیر ہو جو ذوالحال ہو، پھر اس کے بعد حال ہو، تو یہ دونوں جو حال ہوتے ہیں یہ حالان متداخلان ہوتے ہیں۔ یہاں پر یبکی، یقول، دو قسم کے الفاظ حضور کی زبان سے نکلے، یبکی، یقول، اس سے پہلے الشیطان ہے، الشیطان ذوالحال ہے، یبکی، یقول، دونوں کو اگر الگ الگ حال مانے تو یہ دونوں حالان مترادفان ہیں۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ شیطان الگ ہو جاتا ہے اس حال میں کہ روتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے، روتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے۔ حالان مترادفان کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر اس دونوں کو حالان متداخلان مانے تو الشیطان ذوالحال، یبکی حال، اس میں ضمیر ہوا ذوالحال، یقول فی الحال۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ شیطان روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سائیڈ میں چلا جاتا ہے، کیا کہ ابن آدم کو، انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، فسجدہ، تو اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہ مرا جا رہا ہے کہ انسانوں کو جنت ملنے والی، مسلمانوں کو جنت ملنے والی ہے، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے منع کر دیا، فلی النار، تو میرے ہی لیے جہنم ہے، کیونکہ میں نے انکار کیا ہے، تو اس کو اپنے جہنم میں جانے کی تکلیف کم ہے، اس لیے اس کا ذکر بعد میں کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی جنت میں جانے کی تکلیف زیادہ ہے، اس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، ابھی میں اس پر گفتگو بعد میں کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، طلبہ کو بھی شاید پتہ نہ ہو، سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو بھی اور شیطان کو بھی۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ دونوں قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ واقعی سجدہ کرنے کا حکم تھا، جیسے ہم لوگ نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں تعظیم کرنے کا حکم تھا، یعنی بس یوں سر جھکا لینے کا، ایسے
بس تعظیم کرنے کا حکم تھا، سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا۔ تعظیم کو سجدے سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر صرف سر جھکانے کا حکم تھا، تعظیم کا حکم تھا، تو یہ تعظیم تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، سمجھے آپ؟ اور اگر سجدہ کرنے کا حکم تھا تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت تک جائز تھا، اور حضور کی شریعت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام کی شریعت میں یہ جائز رہا، اور ہمارے لیے حرام و ناجائز ہے۔ مگر اکثر علماء فرماتے ہیں سجدہ کرنے کا حکم تھا تو وہ سجدہ تھا اللہ کے لیے، اور حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو سجدے ہمارے تو اللہ کے لیے، رکوع بھی ہمارا اللہ کے لیے، ساری بندگی ہماری اللہ کے لیے، مگر خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ ہے خانہ کعبہ، ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنی، مگر نماز ہے اللہ کے لیے، نماز کعبہ شریف کے لیے نہیں ہے، نہ سجدے کعبہ کے لیے ہے، نہ رکوع کعبہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، البتہ کعبہ قبلہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان سے کہا تھا کہ آدم تمہارا قبلہ ہے، ان کی طرف چہرہ کر کے میرے لیے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے، شیطان نے یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر مردود ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو قبلہ بنا دے، جو اسے قبلہ نہیں مانے گا مردود ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ شیطان نے حضرت آدم کو قبلہ نہیں تسلیم کیا، شیطان مردود ہو گیا۔ آج جو شخص خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم نہیں کرے گا یعنی مسلمان نہیں ہوگا، چونکہ مسلمان ہی خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں۔ جو شخص خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم نہیں کرے گا وہ شخص مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص کعبے کے کعبہ کو اپنا کعبہ نہ مانے، یعنی حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبے کے کعبہ قبلے کا قبلہ ہیں، تو بدرجہ اولا مردود ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حیثیت نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے اگر وہ سجدہ کریں تو جنت کے حقدار ہیں، اور جو سجدہ نہ کریں وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ لہذا جو مسلمان سجدے کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، جنت کے حقدار ہیں، جو سجدہ نہیں کرتے وہ جہنم کے راستے پر ہیں، وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ سجدہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، جنت کے راستے پر لے جاتا ہے اور بندے کو رب سے قریب کرتا ہے، اور سجدہ نہ کرنا بندے کو رب سے دور کرتا ہے، جہنم کے راستے پر لا ڈالتا ہے۔ لہذا جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، میں جنتی بن جاؤں اور جنت کے راستے پر آ جاؤں، تو پھر وہ خوب سجدے کرے، اور نماز پنجگانہ کے علاوہ دیگر نوافل میں بھی خوب سجدے کرے۔ جو شخص سجدہ بندگی پیش کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے روایت مذکور ہوئی ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں اور سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو خوب سجدہ بندگی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔